نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شمس العلماء شہزاد غوث اعظم حضرت علامہ شاہ مفتی سید شمس الدعا میاں صاحب قبلہ فیضان مشائخ اہل سنت نذیر غوث اعظم شہادت امام حسین کانفرنس۔ الحمدللہ الحمدللہ القادر القوی العزیز الستار الغفار، والصلاة والسلام علی ابر الابرار سیدنا و مولانا محمد المختار وعلی آلہ الاطہار اصحابہ الاخیار من یومنا الی یوم القرار۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والآمنین والمقنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني إياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رسول و آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی نبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز القدر صاحبزادہ سید ظفر اقبال اشرفی سلمہ اللہ القوی، میں دعاؤں کے ساتھ یہ میرے بھانجے ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں۔ آج جو اتنی خوبصورت محفل آراستہ ہے وہ ان کی محنت کا خلاصہ ہے۔ مولا کریم سرکار امام علی مقام کے وسیلے سے ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوسری طرف سید ظفر اقبال میاں کے والد بزرگوار شمس العلماء حضرت العلام مفتی الحاج سید شمس الدہا سجادہ نشین آستانہ عالیہ غوثیہ چشتیہ ڈھاوا شریف آج اس خوبصورت بزم کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ ہر آنے والا تعریف ہی کرتا رہا، سرکار کی تعریف کرتا رہا، اہل بیت کی۔ میں بھی آیا ہوں، مگر ایک بات آپ سے بتاؤں آپ کو کہ رات ضرور بوڑھی ہے پر بات بوڑھی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ تعریف تو سب کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے رہیں گے، مگر تعریف کا سلسلہ ٹوٹ ہی نہیں رہا، انقطاع ہے ہی نہیں۔ کچھ تو بات ہے،
تاریخ کا ایک تسلسل ہے، لا متناہی سلسلہ، جو چل رہا ہے، چلے گا، چلتا رہے گا، مگر سلسلہ کہیں منقطع نہیں۔ تعریف کرنے والوں میں تو انقطاع ہو سکتا ہے، یہ باسکل ہے کہ تعریف کرنے والوں میں انقطاع ہو، لیکن تعریف کا سلسلہ منقطع کسی دور میں، کسی زمانے میں، کسی عہد میں، کسی پیریڈ میں، کسی کے زمانے میں، از آدم تا ایدم تعریف کا غیر متناہی سلسلہ الی یوم القیامہ جاری تھا، جاری ہے، جاری رہے گا۔ مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ تعریف ہم بھی کرتے ہیں، تعریف یہ بھی کرتے ہیں، وقت کا جید فقیہ بھی تعریف کرتا ہے، وقت کا جید محدث بھی تعریف کرتا ہے، قرآن کا مترجم بھی تعریف کرتا ہے، مفسر بھی تعریف کرتا ہے، وقت کا جسے تم مجدد کہتے ہو پوری ہدایت بخشش لکھ ڈالی، مگر جس کی تعریف کی اس کی تعریف کا سلسلہ نہیں ٹوٹ رہا، تعریف کا دائرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے میاں تعریف سے پہلے معرفت چاہیے، اس لیے قاعدہ ہے کہ معرفت اگر کامل ہوگی تو تعریف کامل ہوگی، معرفت ناقص ہوگی تو تعریف ناقص ہوگی، معرفت میں کمال ہوگا تو تعریف میں کمال ہوگا، معرفت میں اگر نقص ہوگا تو تعریف میں نقص ہوگا۔ معلوم ہوا کہ معرفت ہے ہی نہیں پھر بھی ہم تعریف، معرفت نہیں ہے پھر بھی ہم تعریف کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، جب تعریف اور اس کے ساتھ معرفت کی بات آئی تو میرے نبی نے راز اٹھا دیا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور ایک بات بتاؤں، صدیق اکبر سے کہا، اور وہ بھی کیا ہے، زبان رسالت نے اسی ابو بکر کو، انہی صدیق اکبر ہے جن کو زبان رسالت نے کہا ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد بعد النبیین افضل من ابی بکر الا ان یکون نبی۔ روئے زمین پر کسی انسان پر نہ آفتاب طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو انبیاء کے بعد صدیق اکبر سے زیادہ فضیلت والا ہو، تو زبان رسالت نے افضل کہا اور مزاج دے دیا کہ جب میری معرفت افضل نہ حاصل کر سکا، جب میری معرفت ابو بکر افضل ہو کر نہ حاصل کر سکا تو تم فاضل کیا کر پاؤ گے معرفت۔ ارے دوستو، مصطفیٰ کی معرفت مصطفیٰ کو وہ سمجھ نہ سکے جو فضل سے نکلے ہیں تو وہ کیا سمجھیں گے جو فضول سے نکلے ہیں۔ ہوگی صرف ایک زبان کی، آج بات ہوگی واحد ایک زبان کی، بڑی معتبر زبان، بڑی معتبر زبان، بڑی طہارت والی زبان، بڑی مقدس زبان، بڑی صاف ستھری زبان، وہ ایسی زبان ہے جس زبان پر ہمارا ایمان ہے، وہ زبان مصطفیٰ ہے، وہ زبان مصطفیٰ ہے۔ آج اسی زبان کی بات ہوگی۔ دوستو، بات یاد آ گئی، اب زبان کی بات آئی ہے۔ زبان رسالت سے ہم نے بہت کچھ سنا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، مولائے کائنات کو مخاطب کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ دوستو، اب ذرا ترجمے سے ہٹ کر میں لفظ من کے عموم پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب بتاؤ، مصطفیٰ کس کے مولا نہیں ہے؟ مصطفیٰ کس کے مولا نہیں ہے؟ میرا نبی ابو بکر کا مولا، عمر کا مولا، عثمان کا مولا۔ اب مصطفیٰ فرما رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو معلوم ہوا ابو بکر کا علی مولا ہے، عثمان کا علی مولا ہے، عمر کا علی مولا ہے۔
نے ارشاد یہ راشد کی بولی نہیں ہے، مصطفیٰ کی بولی ہے، جس کا مولا میں مومنین کا مولا، علی مومنین کا مولا، میں مسلمین کا مولا، علی مسلمین کا مولا، میں سارے صحابہ کا مولا، علی سارے صحابہ کا مولا، میں اماموں کا مولا، علی اماموں کا مولا، میں عبد القادر جیلانی کا مولا، علی اس کے مولا، میں معین الدین کا مولا، علی معین الدین کا مولا، سارے ولیوں کا میں مولا، سارے ولیوں کا علی علی مولا، علی مولا، علی اعلیٰ، علی اعلیٰ، علی علی، علی اعلیٰ، علی اعلیٰ، علی اب میں کیا بتاؤں دوستو، اب بات آ گئی ہے، ایک بات بتاؤں، ہم سرکار کی تعریف کرتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم تعریف اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ نبی کی تعریف مکمل کریں، نبی کی تعریف ہم مکمل کر ہی نہیں سکتے کیونکہ معرفت چاہیے دوستو، ہم سرکار کی تعریف کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، سرکار جس کی تعریف کرے، سرکار جس کا ذکر کرے، سرکار جس کا نام لے، سرکار جس کا چرچا کرے، وہ علی، وہ علی۔ اکثر حضور کیا فرماتے ہیں؟ یا علی انت سید العرب، تو عرب کا سید ہے، تو عرب کا سردار ہے، تو عرب کا سردار ہے۔ اور دوستو اب بات نکلتی چلی آ رہی ہے، فاطمہ زہرا کے لیے کیا فرمایا؟ سیدتو نسائے اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اب بیٹی کی بات ہوگی، اب نواسوں کو دیکھیے، سرکار فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اب یہاں رک کر ذرا اس کی وضاحت کرتا چلو ڈاکٹر صاحب، جس وقت حسن و حسین کو میرے نبی نے سردار کہا تو اس وقت قامت مبارک چھوٹا تھا، ہاتھ کی ہتھیلیاں چھوٹی تھی، انگلیاں چھوٹی تھی، پائے مبارک چھوٹا تھا، سر مبارک چھوٹا تھا، بچپن کا عالم تھا، کمسنی کا عالم تھا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں یہ حسن و حسین یہ صرف میرے نواسے ہی نہیں ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اور ایک بات بتاؤں دوستو، اس حدیث کا یہ مطلب نہ نکالیے گا کہ جنت میں جا کر سردار ہوں گے، نہیں نہیں، نبی بات کرے دنیا میں سرداری ملے جنت میں، بات کرے مصطفیٰ دنیا میں سرداری ملے جنت میں نہیں۔ میرے نبی فرما رہے ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، مطلب انہیں سردار مانو، انہیں سردار تسلیم کرو، انہیں سردار مانو، انہیں سردار، ان کی سیادت سے انحراف نہ کرو، ان کی سیادت سے بغاوت نہ کرو، انہیں سردار مانو۔ یہ میں نہیں منوا رہا، جس نبی پر تم ایمان لائے ہو وہ نبی کہہ رہا ہے سردار مانو، سردار مانو، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سردار مانو۔ مگر دوستو اب یہاں ٹھہر کر ایک لطیف نکتے کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں، سردار ان کو وہی مانے گا، سردار حسن و حسین کو وہی مانے گا جو جنتی ہوگا، جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو جنتی ہوگا وہی سردار مانے گا، اور جو جنتی نہیں ہوگا وہ سردار نہیں مانے گا۔ اچھا یہ بتائیے، کمسنی کا علم ہے شمس المحلہ، کمسنی کا علم ہے، ہاتھ کی ہتھیلی چھوٹی، انگلی چھوٹی، قامت مبارکہ چھوٹا، مختصر، حضور فرما رہے یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب جب عمر بڑھی ہوگی، انگلیاں بڑھی ہوگی، قامت مبارکہ میں اضافہ ہوا ہوگا، پاؤں بڑھے ہوں گے، تو ان کی سرداری کا دائرہ کتنا بڑا ہوگا، ان کی سرداری کا دائرہ کتنا بڑا ہوگا۔ سنو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، ادھر ادھر کی نہ مانو، ان کی سرداری مانو، ان کی سرداری یہی مان لو۔ چاہتے ہو تو مان لو، بھلائی چاہتے ہو تو مان لو، سلامتی چاہتے ہو تو مان لو، فائدہ چاہتے ہو تو مان لو، دنیا میں اگر اچھی طرح سے رہنا چاہتے ہو تو ان کی سیادت کو مانو۔
اب آپ دیکھیے سرکار کیا فرماتے ہیں. اب مولائے کائنات کی بات چلی. اب میں کیا بتاؤں, میرا دل چاہتا ہے کہ وہ حدیث میں بیان کروں جس کے راوی سیدنا صدیق اکبر ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے حجرے سے دیکھا کہ مولائے کائنات بیٹھے ہیں, میرے بابا جان بھی ہیں, صدیق اکبر بھی ہیں, صحابہ بھی ہیں, اور حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ میرے والد ٹکٹکی باندھ کر مولائے کائنات کے چہرے کو تکے جا رہے ہیں. یہ واقعہ ہوا. حضرت عائشہ نے پوچھ لیا بابا میں نے دیکھا محفل میں تو اور بھی تھے مگر آپ علی کے چہرے کو دیکھے جا رہے تھے ٹکٹکی باندھ کر, یہ کیا بات ہے؟ کہا عائشہ تم نے سوال کر ہی لیا ہے تو مجھے جواب دینا پڑے گا. میرے آقا نے, میں نے خود سنا ہے اپنی کانوں سے. دیکھیے روایت حضرت صدیق اکبر نے حضور سے سنا اور صدیق اکبر سے حضرت عائشہ نے. یہاں راوی بہت نہیں ہے, یہاں راوی بہت نہیں ہے نہ یہاں, اس لیے کہ اگر راوی بہت ہوتے, اگر راوی بہت ہوتے تو ذوق کا امکان پیدا ہوتا, وہ بڑھتا جاتا, یہ راوی ایسا ہے وہ راوی ایسا ہے, پھر وہ اصول حدیث اور فن کی بحث شروع ہوتی, یہ مجہول ہے ایسا ہے ویسا ہے. مگر یہاں ایک صدیق اکبر نے حضور سے سنا اور حضرت عائشہ نے رسول سے سنا. حضرت عائشہ نے رسول سے سنا. کہا عائشہ تم نے پوچھا میں علی کا چہرہ کیوں دیکھ رہا تھا, تو سنو میرے نبی نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت ہے. تو میں چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا, اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا, کی عبادت. دوستو میرے سرکار آگے فرماتے ہیں. اب بتاؤ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت ہے, علی کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت. اب یہی سمجھ لو علی ہے کیا, علی ہے کیا, علی وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے, علی وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے. ارے نبی کی بات جانے دو, علی کو سمجھو. علی کو اگر تم سمجھنا چاہو نہیں سمجھ سکتے. اس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں حب علی کی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو ایسا کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے, جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. اور ایک اور حدیث سنو, میرے سرکار فرماتے ہیں ذکر علی کی عبادت, علی کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے. اور ایک حدیث میں ہے ذکر حب علی کی عبادت, علی سے محبت خدا کی عبادت ہے, خدا کی عبادت ہے. دوستو ڈاکٹر صاحب جب یہ حدیث میرے سامنے آئی کہ علی کی محبت خدا کی عبادت ہے تو فوراً میری توجہ اس جانب مبذول ہوئی. قرآن فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب تم نے بہت کچھ کیا ہے, بندوں پر تمہارے بے شمار احسانات ہیں اور بڑی نعمتیں تمہارے وسیلے سے بندوں کو ملی ہے. اب بات اجر رسالت کی آ گئی ہے تو تم مانگ لو الا المودۃ فی القربى. اب اس حدیث کو سامنے رکھو, علی کی محبت عبادت. اللہ کے رسول نے جب اجر رسالت کی بات آئی عبادت کا ذکر نہیں فرمایا کہ میری رسالت کا اجر نماز ہے, میری رسالت کا اجر روزہ ہے, میری رسالت کا اجر حج ہے. نہیں, میرے گھر والوں سے محبت کرو. اب گھر والے اس میں بھی بڑی بحث ہے, میں ساری بحثوں کو سمیٹ رہا ہوں. انشاءاللہ کبھی تفصیل کا موقع ملے گا میں اس میں بھی آپ کو لے جاؤں گا. سمیٹ رہا ہوں اور اس میں بحث تفصیل اور بحث ہی نہیں بلکہ بہت ساری تنقیدوں کو بھی میں سمیٹ رہا ہوں. جی اہل بیت اختلاف کرنے والوں نے کیا مگر اہل بیت میں صرف علی, فاطمہ, حسن, حسین. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نازل ہوئی. وہ فرماتی ہے میں نے حضور سے سنا. جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی چادر مبارک میں علی کو لے لیا، فاطمہ کو لے لیا، حسن کو لے لیا، حسین کو لے لیا، پھر فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اور جبکہ گھر میں سلمہ بھی موجود، مگر جب چادر میں لینے کی منزل آئی تو حضور نے کس کو لیا؟ علی کو لیا، فاطمہ کو لیا، حسن کو لیا، حسین کو لیا۔ حضرت سلمہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول اور ہم تو سرکار نے کیا فرمایا؟ انت من اہلی، انت من اہلی، تم میری بیوی ہو۔ اور اہل بیت کی جب بات آئی علی، فاطمہ، حسن، حسین لے لیا۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ کے مکان پہ تشریف لے جاتے تھے تو یہ ارشاد فرماتے تھے، یہ بھی علماء نے بیان کیا، السلام علیکم یا اہل البیت، السلام علیکم یا اہل البیت، السلام علیکم یا اہل البیت۔ تو اہل بیت سے مراد علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ ایک تو یہ دلیل، اور دوسری مضبوط دلیل یہ ہے کہ جب نجران کے نصارہ نے اسلام کے خلاف آواز اٹھائی، جب مباہلہ کا وقت آیا تو آیت مباہلہ دیکھی، اللہ کے رسول کس کو لیتے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اے نجران کے عیسائیوں، اگر تمہیں ہماری حقانیت اور صداقت میں، اسلام کی حقانیت اور صداقت میں اگر تمہیں تردد ہے، شک ہے، تو آؤ میدان میں، تم اپنے مردوں کو لے آؤ، میں اپنے مردوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو میدان میں لے کر آؤ۔ اب آپ ذرا دیکھیے، اب نانا کی تفسیر میں نبی نے حسن و حسین کو لیا، اور نسانہ کی تفسیر، حالانکہ نساء جمع ہے، نساء جمع ہے، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، مگر یہاں جمعیت نہیں، صرف فاطمہ کو لیا، صرف جناب سیدہ کو لیا، عورتوں کو نہیں لیا، صرف جناب فاطمہ کو۔ معلوم ہوا دوستو، اب نانا کی تفسیر حسن و حسین، اب نانا کی تفسیر حسن و حسین، نسانہ کی تفسیر جناب فاطمہ زہرا، نسانہ کی تفسیر وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَ، تم اپنے مردوں کو، ہم اپنے مردوں کو، انفس، اب خود سرکار اور علی کو لیا، علی کو لیا۔ اچھا، حضور تشریف لے جا رہے ہیں، سرکار آگے ہیں، پھر علی مرتضیٰ پیچھے، اور اس کے پیچھے حضرت فاطمہ، حسن، حسین، ابھی بچے ہیں، شیر خار بچے ہیں۔ میں نے عالم خیال میں پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، علی کو آپ نے لیا، بات سمجھ میں آتی ہے، فاطمہ زہرا کو لیا، بات سمجھ میں آتی ہے، حسن و حسین تو ابھی شیر خار بچے ہیں، ان کو ساتھ میں میدان مباہلہ میں لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سوال میں نے کیا ہی تھا، میرے سرکار کی رحمت نے جواب دیا، میں تربیت کے لیے انہیں لے جا رہا ہوں، میں ٹریننگ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ آج میں یہ تاکہ بڑے ہو کر یہ سمجھ لے کہ جس طرح میں اس وقت میدان مباہلہ میں اپنے دودھ پیتے بچے کو لے جا رہا ہوں، کل اسے میدان کارزار میں اپنے دودھ پیتے بچے کو لے جانا ہوگا، اپنے دودھ پیتے بچے کو لے جانا ہوگا۔ سرکار تشریف لے گئے، مولائے کائنات لے گئے، اور حسنین کریمین بچے ہیں، سرکار لے گئے، سیدہ طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکیہ، ساجدہ، سائمہ، فاطمہ زہرا، وہ میدان مباہلہ میں ہے۔ مگر دوستو، نجران کے نصارہ کے اندر ہمت نہ ہوئی جو میدان مباہلہ میں ان کا مقابلہ کر سکے۔ دوستو، اب سمجھ لو، فرق سمجھ لو، کلمہ پڑھنے والے کافروں میں اور کلمہ نہ پڑھنے والے کافروں میں فرق سمجھ لو۔ جو کلمہ نہ پڑھنے والے تھے وہ حسین کی، اہل بیت کی عظمت و صداقت کا اعتراف کر کے میدان میں نہ آ سکے، مگر جو کلمہ پڑھنے والے کافر تھے 22,000 کے ساتھ میدان کربلا میں حسین کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ارے نادانو، جس کے بچپن کا تحمل نجران کے نصارہ نہ کر سکے، اس کی جوانی کے سامنے 22,000 کیا، اس کی جوانی 22,000 کما تحب ترضى
بأن تصلی علیہ. میرے دوستو میں کیا ان کی منقبت بیان کروں, میں ان کی کیا مداحی تعریف و توصیف کروں. اب مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, وہ واقعہ بڑا مشہور ہے, مگر اس میں اس واقعے میں جن علمی گوشوں شوشوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس پر آپ ضرور دھیان دیں, توجہ دیں. اللہ کے رسول نے بڑے نواسے امام حسن کو اپنے داہنے کندھے پر بٹھایا, چھوٹے نواسے امام حسین کو اپنے بائیں کندھے پر بٹھایا, اور علماء فرماتے ہیں پشت نبوت میں مہر نبوت کا نشان تھا, پشت نبوت میں مہر نبوت کا نشان تھا. اب داہنے کندھے پر حسن ہے, بائیں کندھے پر حسین ہے, بیچ میں مہر نبوت ہے. رسول نے بٹھا کر اپنے دونوں نواسوں کو اپنے دونوں کاندھوں پر بٹھا کر پیغمبر نے امت کو یہ مزاج دے دیا, یہ بتلا دیا کہ میرے نواسوں کو صرف میرا نواسا ہی نہ سمجھنا بلکہ یہ اپنے وجود میں محافظ مہر نبوت ہے, محافظ مہر نبوت ہے. امام حسن محافظ مہر نبوت ہے, امام حسین محافظ مہر نبوت ہے. دوسرا گوشہ یہ سامنے آتا ہے, اب داہنی طرف حسن ہے, بائیں طرف حسین ہے. اب اگر داہنی طرف سے رسول کا چہرہ دیکھنا چاہو تو سب سے پہلے امام حسن کا چہرہ, بائیں طرف سے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا چاہو تو پہلے حسین کا چہرہ. مطلب یہ ہے کہ اگر جلوائے مصطفیٰ داہنی سے دیکھنا, دائیں طرف سے دیکھنا چاہتے ہو تو حسین کا چہرہ دیکھو, حسن کا چہرہ دیکھو, اور جلوائے مصطفیٰ اگر بائیں طرف سے دیکھنا چاہتے ہو تو حسین کا چہرہ دیکھو. اگر دائیں بائیں سے تم ہٹ گئے, اگر دائیں بائیں سے ہٹ گئے تو تمہارا بھی نہ دایاں رہے گا نہ بایاں رہے گا, نہ دایاں رہے گا نہ بایاں رہے گا. تیسرا گوشہ اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, جب بائیں کندھے پر حسین رہے ہوں گے تو اب بتاؤ ان کا پاؤں کہاں رہا ہوگا. جہاں نبی کا دل ہے وہاں قدم حسین ہے, یعنی مطلب ہے کہ حسین پاک کا قدم مبارک اتنا معتبر, اتنا مقدس و پاکیزہ کہ نبی کے دل سے لگا ہوا ہے. اور بٹھایا کس نے؟ نبی نے. اور ایک بات بتاؤ دوستو, بٹھایا ہے حکیم نے, اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اب نواسے حسین کو بائیں کندھے پر بٹھایا تاکہ اس میرے بچے کا قدم میرے دل سے لگا رہے, اور نبی نے بٹھا کر کے یہ کربلا میں کربلا والوں کو یہ مزاج دے دیا. سنو, حسین کے مقابلے میں آنے سے پہلے یزیدیوں یہ سمجھ لو کہ اس کے قدم کو جو طاقت ملی ہے وہ مصطفیٰ کے دل سے ملی ہے, وہ نبی کے دل سے ملی ہے. دوستو یہی وہ قدم پاک تھا جو کربلا کے میدان میں صراط مستقیم کی عملی تفسیر بن کر چمک رہا ہے, صراط مستقیم کی عملی تفسیر بن کر چمک رہا تھا. یہ ہے حسین. حسین کیا ہے ہم تو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں, ہم کیا بیان کر رہے ہیں, ہم تو جو سرکار نے کہا ہے وہ. آج میرا دل یہی چاہتا ہے, میں اپنی بات نہیں کروں گا, جو نبی نے کہا. بات آئی اہل بیت میں, ایک اور حدیث تھی, اساس الاسلام حبی و حب اہل بیت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میری محبت اور میرے گھر والوں کی, میرے اہل بیت کی محبت اسلام کی بنیاد ہے. اسلام کی بنیاد ہے, بنیاد, اسلام کی بنیاد. اگر محبت ہے تو بنیاد سلامت, محبت نہیں, محبت کرو. هذا علي وأحبوه بحبي وأكرموه بكرامتي. علی سے محبت کرو, علی سے محبت میری محبت کے ساتھ. اب ذرا دیکھیں میری محبت کے ساتھ جوڑا نبی نے, جوڑا نبی نے جوڑا, تم نے کیوں توڑا؟ پیغمبر نے جوڑا, تم نے کیوں توڑا؟ سرکار جوڑ رہے ہیں, تم توڑ رہے ہو. توڑو مات, توڑو مات. ایک ساتھ چلے گئے, آپ تو صرف ایک ہی کی بات کرتے ہیں. ارے بھائی میں نے کہا ایک کی بات کیوں نہ کروں, میں ان کی اولاد ہوں. کیا اولاد تو حق نہیں جو اپنے باپ دادا کی تعریف کرے؟ میری محبت کے ساتھ تعظیم کرو, میری تعظیم کے ساتھ. جس طرح میری تعظیم کرو تو اس کی تعظیم کرو, الگ نہ سمجھنا. حضور نے جوڑا,
تک جڑا ہے۔ اسلام کی بنیاد، اسلام کی ایک اور روایت سنیں جسے کنز العمال کے اندر بھی بیان کی ہے، بہت سارے محدثین نے، سرکار فرماتے ہیں کیا بات، اللہم ادر الحق حیث دار علی، اے اللہ حق کو ادھر گھما دے جدھر علی ہے۔ قربان جاؤ فرمان مصطفیٰ، حق کو ادھر گھما دے جدھر علی ہو۔ حضور نے نہیں فرمایا جدھر علی ہو، کہ علی کو حق کی طرف گھما دے، یہ نہیں کہا حضور نے کہ علی کو حق کی طرف پھیر دے، نہیں، جدھر علی ادھر حق۔ معلوم ہوا یہ علی کون ہے؟ علی وہ ہے کہ حق جس کا طواف کر رہا ہے، حق جس کا طواف کر رہا ہے، تو جہاں علی وہاں حق، جہاں علی وہاں حق۔ یہ سرکار فرماتے ہیں اللہ جدھر حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی، جدھر علی، اس کا مطلب صاف ہے کہ الحق مع علی، وہ علی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، نہ حق علی سے جدا نہ علی حق سے جدا۔ اب اگر کسی نے بغاوت کی، اگر کسی نے بغاوت کی تو اس کا مطلب یہ ہے فرمان نبی کی روشنی میں وہ حق سے پھرا، وہ حق سے پھرا۔ اللہم ادر الحق حیث دار علی، مولا حق کو ادھر گھما دے، ادھر گھما دے جدھر علی ہے۔ تو اب علی جہاں ہے حق وہاں ہے، علی حجرے میں، حق حجرے میں، علی مسجد نبوی میں، حق مسجد نبوی میں ہے، علی خلوت میں ہے، حق خلوت میں ہے، علی جلوت میں ہے، حق جلوت میں ہے، علی تنہائی میں ہے، حق تنہائی میں ہے، علی محفل میں ہے، حق محفل میں ہے، حق محفل میں ہے، علی انجمن میں ہے، حق انجمن میں ہے، علی رزم میں ہے، حق رزم میں ہے، علی بزم میں ہے اور حق بزم میں ہے۔ علی 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 بستر پر ہے، علی شب ہجرت بستر پر ہے، حق بستر پر ہے، علی لیٹے ہیں، حق لیٹا ہے، علی کھڑے ہیں، حق کھڑا ہے، علی بول رہے ہیں، حق بول رہا ہے، علی چل رہے ہیں، حق چل رہا ہے، علی کی رفتار، حق کی رفتار، علی کی للکار، حق کی للکار، علی کی آواز، حق کی آواز، علی بلند ہے، حق بلند ہے، علی بلند ہو رہے ہیں، حق بلند ہو رہا ہے، علی مکے میں ہے، حق مکے میں ہے، علی حرم میں ہے، حق حرم میں ہے، علی مطاف میں ہے، علی مطاف میں ہے، حق مطاف میں ہے، علی حتیم میں ہے، علی حتیم میں ہے۔ توجہ دیجیے گا جملے پر، علی حتیم میں ہے، حق حتیم میں ہے، علی حالت طواف میں، حالت طواف میں، حق اس حالت میں، حق اس حالت میں، علی چشمہ زمزم پر، حق چشمہ زمزم پر، علی مقام ابراہیم کے قریب ہے، حق مقام ابراہیم کے قریب ہے، علی صفا پر، حق صفا پر، علی مروہ پر، حق مروہ پر، علی پہاڑ پر، حق پہاڑ پر، علی عرفات میں، حق عرفات میں، علی مینا میں، حق مینا میں، علی مزدلفہ میں، حق مزدلفہ میں، تو علی مدینے میں، حق مدینے میں، علی نجف میں، حق نجف میں، علی کوفہ کی مسجد میں، حق کوفہ کی مسجد میں، علی درسگاہ میں، حق درسگاہ میں، علی علماء میں، حق علماء میں، علی مشائخ میں، حق مشائخ میں، علی فضلاء میں، حق فضلاء میں، علی اولیاء، علی ولی میں، حق ولی میں۔ میرے مولا حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی، حق کو ادھر پھیر دے، حق کو گھما دے۔ اللہم ادر الحق حیث دار علی، جہاں جہاں علی ہو وہاں وہاں حق ہو، جہاں جہاں علی ہو، میدان جنگ میں علی، میدان جنگ میں حق، میدان جنگ میں حق، جہاں جہاں علی۔ دوستو اب بات چل رہی ہے، اب آئیے جناب سیدہ طاہرہ کا ذکر ہو چکا، امام حسن علی کا بھی ذکر ہو چکا، اختصار ہی کے ساتھ اب امام حسین کی طرف آئیے۔ 55 کا عالم ہے، میں نے کہا کہ جو بات کروں گا سرکار کی ارشاد ہی کی روشنی میں، امام علی مقام 55 کا عالم ہے، سرکار امام حسین مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، بچے صحابہ کرام کا مجمع، جمعے کا دن، جمعے کا دن ہے، اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں،
اور دوران خطبہ حضور کی نظر اپنے نواسے حسین پر پڑی، نواسے حسین پر پڑی۔ سرکار نے خطبہ بند کیا، خطبہ بند کیا، منبر چھوڑا، نیچے اترے۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے میں خطیبوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ خطبہ دے رہے ہوں اور دوران خطبہ آپ کا مرشد ہی کیوں نہ آ جائے تو کیا آپ خطبہ بند کریں گے؟ بولو، کسی خطیب میں ہمت نہیں، پیر صاحب آ گئے، آنے دو، اب تو خطبہ دے نہیں، اس لیے کہ مسجد میں آنے کے بعد پیر کی نہیں چلتی، قانون کی چلتی ہے۔ شریعت اجازت نہیں دیتی خطبہ بند ہو۔ ہاں یہ ہے کہ خطبہ جب مکمل ہو جائے تو مصلی امامت پر اپنے شیخ کو بڑھا دو۔ اب نبی نے خطبہ بند کیا، میں پوچھتا ہوں کس کے لیے؟ جواب دو۔ نبی نے خطبہ جاری تھا، بند کیا، کس کے لیے؟ منبر چھوڑا، کس کے لیے؟ نیچے اترے، کس کے لیے؟ اب میں یہاں ٹھہر کر ڈاکٹر صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، نواسے کے لیے منبر چھوڑا یا دین کے لیے؟ نبی نے منبر چھوڑا، خطبہ بند کیا تو صرف نواسے کی حیثیت سے یا دین کی حیثیت سے؟ اللہ کے رسول خطبہ بند کر کے منبر کو سے اترے اور اتر کے چلے، آگے حسین کے بچے ان کو اپنی گود میں لیا، اٹھایا گود میں لیا، سارے صحابہ موجود، بڑے اصغر بھی اکبر بھی سب موجود، کوئی کچھ بول نہیں رہا، اس لیے کہ صحابہ کو یہ معلوم تھا آج کوئی نیا قانون ملنے والا ہے، آج کوئی نئی بات ملنے والی ہے، اس لیے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، جس نبی نے خطبہ بند کیا، منبر چھوڑا، نیچے اترے، وہ نبی ایسا ویسا نہیں ہے، وہ نبی صرف قانون جانتا ہی نہیں ہے، قانون بناتا، قانون جانتا ہی نہیں ہے، قانون بناتا بھی ہے۔ اب نیچے اتر کے سرکار نے اپنے بچے کو، حسین کو اپنی گود میں لیا، گود میں لا دینے کے بعد پھر منبر پر، اور جب حضور آئے پھر منبر پر، تو جو سرکار پہلے خطبہ دے رہے تھے اسے نہیں شروع کیا۔ اب حسین کی فضیلت، جو پہلے خطبہ تھا نبی کا وہ اور تھا، اب جب نواسہ حسین نانا کی گود میں آ گیا تو رسول کا خطبہ بدل گیا۔ اب حضور کیا فرماتے؟ یا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ وفضلوہ وانصروہ، اے لوگوں انہیں پہچان لو، یہ حسین ہے، ان کی فضیلتوں کا اعتراف کرو، یہ حسین ہے، ان کی مدد کرو، حسین ہے۔ پہلی باتیں تو سمجھ میں آئی، انہیں پہچان لو سمجھ میں آیا، فضیلتوں کا اعتراف کرو سمجھ میں آیا، وانصروہ مدد کرو۔ ابھی تو وہ بچے ہیں، ان کو کسی مدد کی ضرورت کیا؟ نانا کی گود میں ہے، مدد کی ضرورت کیا؟ ابھی باپ موجود، ماں موجود، نانا موجود، سب موجود، بچے ہیں، کمسن ہے، دودھ پیتے ہیں، ابھی ان کو مدد کی ضرورت کیا؟ دوستو مگر ایک بات بتاؤں، ابھی غیب کا نبی کی بات ہے، یہاں ابھی کی مدد کی بات نہیں ہو رہی ہے، مستقبل میں اگر تم رہنا تو اے لوگوں، یہ نہیں کہا ہے صحابیوں، اس لیے یہاں خطاب صحابہ سے نہیں ہے، ساری انسانیت سے ہے، ساری انسانیت سے ہے، ایک قیامت تک آنے والے انسانوں سنو، یہ حسین ہے، ان کی فضیلت کا اعتراف کرو، ان کی عظمتوں کا اقرار کرو، ان کی مدد کرو۔ مطلب میں نہیں رہوں گا، باپ نہیں رہے گا، ماں نہیں رہے گی، ماں نہیں رہے گی، مگر کربلا کے میدان میں جب میرے اس بچے کو، نواسے کو ضرورت پڑے گی مدد کی، تو تم رہنا، مدد کرنا۔ یہ مستقبل کی نظر، مستقبل کی مصطفیٰ خبر دے رہے ہیں، میرے رسول کی نظر مستقبل پر ہے۔ اچھا دوستو، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں اب جو تصویر کا دوسرا رخ سامنے آیا، اب مجھے دو خطیب نظر آ رہے ہیں، ایک نہیں دو خطیب، ایک نہیں دو خطیب۔ جب تک حسین اپنے نانا کی گود میں نہیں تھے صرف ایک خطیب، اور جب گود میں آ گئے تو اب ایک نہیں دو خطیب، ایک نہیں
دو خطیب، وہ فرق یہ ہے ایک خاموش خطیب ہے، ایک بولتا ہوا خطیب ہے، ایک خاموش خطیب ہے، ایک بولتا ہوا خطیب ہے۔ اب حسین کی مریادہ اور ان کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے کہ وہ منبر ہے جس منبر پر مصطفیٰ ہے، وہ تو رسول اللہ کا منبر ہے، اور نبی کی گود حسین کا منبر ہے، نبی کی گود حسین کا منبر ہے۔ یہی سے حسین کی عظمتوں اور فضیلتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جس کا منبر نبی کی گود ہو، جس کا منبر مصطفیٰ کی آغوش ہو، مصطفیٰ کی گود ہو، اس حسین کا کون جواب لا سکتا ہے؟ میرے دوستو، جب تم نواسے کا جواب نہیں لا سکتے تو اس نواسے کے نانا کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ تو آپ ذرا سوچتے چلے جائیں، یہ اہل بیت بڑی فضیلت والے ہیں، بڑی رفعتوں والے ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں، بڑی بلندی والے ہیں۔ یہ اہل بیت، ان سے محبت کرو، یہ میری رسالت کا اجر ہے، میری رسالت کا اجر ہے۔ ان سے محبت کرو، محبت کرو۔ ایک بات بتاؤں دوستو، وہ عبادت کیسی جو محبت کے بغیر؟ اسی لیے جب بات محبت کی آ گئی تو آپ ذرا نماز کے اندر دیکھیں، نماز میں آپ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی صرف حضور ہی پر درود نہیں، آل پر بھی، نبی پر درود واجب اور آل پر بھی درود واجب، کمی مت کرنا، اور وہ بھی نماز میں، وہ بھی نماز میں درود پڑھو، سلام پڑھو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، اس نماز کے اندر درود، تو درود جب بندہ پڑھتا ہے کہ یہ محبت ہی کی دلیل ہے۔ نماز عبادت خدا کی، عبادت خدا کی، اب خدا نے اپنی عبادت میں درود رکھا، درود رکھا، درود محبوب پر عبادت میری، درود محبوب کی آل پر عبادت میری۔ درود پڑھو، اگر درود پڑھو گے تمہاری نماز کامیاب ہوگی، تمہاری عبادت مقبول ہوگی، تمہارا ذکر قبول ہوگا۔ درود پڑھو میرے دوست، اہل بیت سے محبت کرو، یہ اجر رسالت۔ آپ ذرا سا دیکھیں، اب یہاں ٹھہر کر ایک اور دوسرا رخ رکھنا چاہتا ہوں، فضیلت و بزرگی کا معیار۔ کچھ لوگ علم کو قرار دیتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طہارت، تقویٰ، اور آیت پیش کر دیتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقویٰ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں فضیلت و بزرگی کا معیار علم ہے۔ اگر فضیلت و بزرگی کا معیار علم ہے تو مولائے کائنات کا جواب لاؤ، مولائے کائنات کا جواب لاؤ۔ اگر میں کچھ کہوں گا کہ یہ میری خطابت کہلائے گی، اسی عہد کے کا ایک قول پیش کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ کیا فرماتے ہیں ایک جملے میں، وما علمی وعلم اصحاب محمد فی علم علی الا کقطرۃ فی سبعۃ البحر۔ میرا علم، سارے صحابہ کا علم، علی کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے 7 سمندر میں ایک قطرہ، 7 سمندر میں ایک قطرہ۔ تو اگر فضیلت کی بنیاد علم تو علی کا جواب نہیں، علی کا جواب نہیں، علی کے علم کا جواب نہیں۔ اور دوست ایک بات بتائے، علم علی کا تو یہ عالم ہے کہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں نہج البلاغہ دیکھ رہا، مجھے واقعہ کس سے مطلب اور کیا ہے، مجھے کیا لینا کیا سروکار، میں دیکھ رہا کہ مجھے ایک واقعہ ملا۔ جب ایک کھڑا ہوا مسجد کے اندر، ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ اے علی آپ کو باب العلم ہے؟ کہا ہاں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کرو۔ سوال کیا کیا؟ آپ یہ بتائیے کہ بندہ کتنا بااختیار ہے، کتنا بے اختیار، یعنی بندہ کتنا مجبور ہے، کتنا مختار ہے۔ یہ سوال اتنا کرٹیکل ہے کہ بڑا مشکل ہے جواب دینا۔ مولا کائنات نے کہا یہی تیرا سوال ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی انسان کھڑا ہو گیا سوال کرنے والا، کہا ایک پاؤں تھا، اٹھایا، اس نے کہا دوسرا اٹھا، کہا گر جاؤں گا، کہا بس
بندہ اتنا مختار ہے، اتنا مجبور ہے. اختیار اور مجبور مسئلہ مثال سے واضح کر دیا. ایک پیر پر آپ کھڑے ہو سکتے ہو، دوسرا اٹھاؤ گر جاؤ گے. تو ایک پر کھڑے ہو اتنا اختیار ہے، دوسرا اٹھا کر اٹھاؤ گے گر جاؤ گے اتنا مجبور. اتنا با اختیار، اتنا بے اختیار. دوستو مولائے کائنات سے اب میں علم کی بات کر رہا ہوں. ایک مقام پر پوچھ لیا سلونی، پوچھنے والوں جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو سوال کر لو. آج کا بڑے سے بڑا عالم کسی سے نہیں کہے گا جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. یہ علی کا علم ہے، یہ علی کے علم کا کمال ہے. وہ فرمائے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے پوچھا یا علی حل رائے رب کا، اے علی کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو مولائے کائنات جواب دیتے ہیں کہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس وقت تک نماز میں سجدہ نہیں کرتا ہوں جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا. جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا. پھر پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ حضور آپ کو یہ کمال ملا کہاں سے، آپ کو یہ علم حاصل کہاں سے ہوا؟ تو مولائے کائنات کے اس جواب پر سر دھننے کو جی چاہتا ہے. حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں میں حضور کو آخری غسل دے رہا تھا اور غسل کا پانی سرکار کی پلکہائے مبارک پر چند قطرے ٹھہر کے رک گئے تھے. جب ٹھہرے تو میں نے کیا تھا، میں نے اس کو چوس لیا. چوسنا ہی تھا، پانی کے چند قطروں کا چوسنا ہی تھا کہ میرے سینے میں علم و معرفت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا. میرے سینے میں علم و معرفت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا. دوستو اب یہی سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ لے کر اپنے گھر جاؤ. وہ علی جو نبی کی پلک مبارک پر ٹھہرے ہوئے پانی کے چند قطروں کو چوس لے تو ان کے علم کی حد کو کوئی چھو نہیں سکتا. جب چوسنے والے کے علم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کے کمال علم کا عالم کیا ہوگا. میرے دوست یہ علی ہے، علی. اور علی کے معنی ہی بلند. جو اب نسل پاک چلی وہ بھی بلند، جو نسل پاک چلی وہ بھی بلند. وہ خون جہاں ہے وہ بھی بلند، خون کا ایک قطرہ جہاں ہے وہ بھی بلند. اب آپ اندازہ لگائیے تو حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ ایسی درسگاہ میں امام حسین نے تربیت پائی. ایسی خوبصورت درسگاہ میں حسین ابن علی نے آنکھیں کھولی. ایسی درسگاہ میں حسین نے تربیت پائی، باب العلم سے تربیت پائی، مدینۃ العلم کی آغوش میں رہ کر تربیت پائی. فاطمہ کی ردائے تطہیر کے سائے میں حسین نے تربیت پائی. میرے دوستو اسی لیے قرآن حسین کے ساتھ، حسین قرآن کے ساتھ یزید کا کیا مطالبہ تھا؟ یہی تو تھا کہ مجھے ہاتھ دے دو، تم میری بیعت لے لو. اور حسین نے کہا میں تیری بیعت کبھی نہیں لے سکتا، میں تیری بیعت، میں تجھ سے بیعت ہو ہی نہیں سکتا ہوں. اور یزید کو یہ معلوم تھا کہ شام میرے قبضے میں ہے، میں امیر بن جاؤں گا، رائے کی حکومت میرے پاس ہے، میں حاکم وقت تو بن جاؤں گا مگر امیر المسلمین نہیں بن سکتا، خلیفۃ المسلمین نہیں بن سکتا. حسین کا ہاتھ مانگ رہا تھا. یزید نے کیا مانگا؟ حسین کا ہاتھ مانگا. مگر حسین ابن علی کے کردار پر قربان جاؤ. وہ اپنے ہاتھ کے وزن کو دیکھ رہے تھے، وہ اپنے ہاتھ کے وزن کو دیکھ رہے تھے. حسین دیکھ رہے تھے یہ ہاتھ تنہا حسین ابن علی کا صرف ہوتا تو شاید پڑھ جاتا. یہ ہاتھ صرف فاطمہ کے لال کا ہوتا تو شاید پڑھ جاتا. یہ ہاتھ اگر کسی کمزور انسان کا ہاتھ ہوتا تو پڑھ جاتا. یہ ہاتھ اگر کسی ناتواں کا ہاتھ ہوتا تو پڑھ جاتا. مگر حسین دیکھ رہے تھے کہ یہ ہاتھ 1,24,000 انبیاء کرام کا وارث ہے. یہ ہاتھ 1,24,000 انبیاء کرام کا وارث ہے. دوستو حسین کو اپنے ہاتھ کی فکر نہیں تھی، ناموس انبیاء کو بچانے کی فکر تھی، وقار انبیاء کو بچانے کی فکر تھی، تقدیس انبیاء کو بچانے کی فکر تھی. حسین دیکھ رہے تھے اس ہاتھ میں آدم صفی اللہ کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں نوح نجی اللہ کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں داؤد خلیفۃ اللہ کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں ابراہیم خلیل اللہ کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں اسماعیل ذبیح اللہ کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں عیسیٰ روح اللہ کا ہاتھ ہے.
ہے اور اس ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کا محمد الرسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ دوستو حسین اپنے ہاتھ کے تقدس کو دیکھ رہے تھے، وقار کو دیکھ رہے تھے، یہ بڑھتا تو کیسے بڑھتا۔ میرے دوست حسین نے سر دینا گوارا کیا، سر دینا گوارا کیا، مگر ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا، ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا، ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا۔ میرے دوستو اسی لیے کربلا کو صرف واقعات کی حیثیت سے مت دیکھو۔ میں اکثر کہتا ہوں کربلا اسلام کی خوبصورت درسگاہ کا نام ہے، کربلا اسلام کی خوبصورت یونیورسٹی کا نام ہے، کربلا 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 بہترین درسگاہ کا نام ہے، جہاں سے نظریہ ملتا ہے، جہاں سے عقیدہ ملتا ہے، جہاں سے ایمان ملتا ہے، جہاں سے اسلام کا جلوہ ملتا ہے، جہاں سے نور ملتا ہے، جہاں سے ایمان کی حرارت ملتی ہے۔ میرے دوستو اگر تمہیں ایمانی حرارت چاہیے کربلا جاؤ، اگر تمہیں اسلام کا جلوہ چاہیے کربلا جاؤ، اگر تمہیں توحید کا درس چاہیے کربلا جاؤ، اگر تمہیں وقار انبیاء چاہیے کربلا جاؤ، کربلا جاؤ۔ حسین کسی فرد کا نام نہیں، حسین کسی آدمی کا نام نہیں، بلکہ حسین اسلام کے نظریے کا نام ہے، اسلام کے نظریے کا نام ہے۔ میرے دوستو کربلا میں صرف کسی کا لال نہیں آیا، کربلا میں صرف کسی کا جگر پارا نہیں آیا، کربلا میں صرف کسی کا نور نظر نہیں آیا، کربلا میں صرف نانا کا نواسا نہیں آیا، کربلا میں صدیق اکبر کی صداقت آئی ہے، کربلا میں فاروق اعظم کی عدالت آئی ہے، کربلا میں عثمان غنی کی سخاوت آئی ہے، کربلا میں علی مرتضیٰ کی شجاعت و نجابت و طہارت آئی ہے۔ جہاں سے جملہ صفات اسلامیہ کے جوہر ملتے ہیں۔ علم کی دولت لینا ہے کربلا جاؤ، عمل کی دولت لینا ہے کربلا جاؤ۔ میرے دوستو یاد رکھو قرآن سب پڑھتا ہے، میں کہتا ہوں اے قرآن کی تلاوت کرنے والوں مقام پر پہنچو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کا تلاوت قرآن کھول کر کے کرو، تلاوت کرو، مگر اس آیت کی تفسیر دیکھنی ہو، حسین کا کردار دیکھو، حسین کی سیرت دیکھو، حسین کا انداز دیکھو، شہنشاہ کربلا کو دیکھو۔ آج جس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہو اس آقا و مولا کو دیکھو۔ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اقرار وحدت کے بعد خدا کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ صرف اقرار ہی زبان سے کافی نہیں ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اپنے اقرار پر قائم رہے، اقرار پر ثابت قدم رہے۔ کیا سمجھے تم کہ صرف توحید کا اقرار کافی نہیں ہے، ثابت قدم رہنا کافی ہے، استقامت کافی ہے۔ میرے دوستو اگر استقامت آپ ذرا سا خیال کریں، جو ثابت قدم رہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستقیم کہتے ہیں، اس کو مستقیم کہتے ہیں۔ میں کیا بتاؤں دوستو، میرا دل چاہتا ہے کہ اس لفظ کو میں ہندوستان ہی رکھوں، اس لفظ کو ہندوستان ہی رکھوں۔ کہاں رکھوں؟ درسگاہ میں رکھوں۔ مستقیم کے لفظ کو کہاں رکھوں؟ لغت میں رکھوں۔ مستقیم کے لفظ کو کہاں رکھوں؟ مفتی کے دارالفتاحی کی حدوں تک رکھوں۔ میرے دوستو اس لیے میں جب کربلا آپ کو لے جاؤں گا تو حسین مستقیم کا نام نہیں ہے، سراپا استقامت کا نام ہے، سراپا استقامت کا نام ہے۔ حسین صابر کا نام نہیں ہے، صبر کا نام ہے۔ حسین عالم کا نام نہیں ہے، علم کا نام ہے۔ حسین عارف کا نام نہیں ہے، معرفت کا نام ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں شریعت کی جلوہ گری دیکھنی ہو تو حسین کو دیکھو، طریقت کی جلوہ گری دیکھنی ہو حسین کو دیکھو، حقیقت کی جلوہ گری دیکھنی ہو حسین کو دیکھو، معرفت کی جلوہ گری دیکھنی ہو حسین کو دیکھو۔ اگر پیغمبر کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہو تو کربلا کے حسین کو دیکھو۔ نبی کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے، اگر اس نمونہ عمل کو دیکھنا ہو تو آؤ عمل کر کے ہم بھی دیکھیں، تم بھی دیکھو۔ کربلا کے حسین کو دیکھو، پیغمبر کی تعلیمات دیکھنا ہو حسین کو دیکھو، پیغمبر کی روش دیکھنا ہو حسین کی کو دیکھو، پیغمبر کی سنتوں کو دیکھنا ہو حسین کو دیکھو، پیغمبرانہ وقار کو دیکھنا ہو حسین کو دیکھو، علی کے وقار کو دیکھنا ہو حسین کو دیکھو۔ اسی لیے حسین کسی انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ مجھے کہنے دیا جائے کہ حسین اپنے وجود میں آیت تطہیر کی امین کا نام ہے،
آیت تطہیر کے ضامن، آیت تطہیر کے وارث کا نام ہے۔ میرے دوستو آپ ذرا سا دیکھیں کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یہ کن کی آواز ہے؟ یہ بہت مشکل مسئلہ ثم استقاموا بتا رہا ہے، یہ آسان مرحلہ نہیں ہے۔ ثم استقاموا یعنی اپنی زبان سے خدا کو رب مانے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ثابت قدم رہے، راہ میں روڑے اٹکائے جائیں ثابت قدم رہے، راہ میں پتھر بھی ڈالے جائے ثابت قدم رہے، بھوکا رہنا پڑے ثابت قدم رہے، پیاسا رہنا پڑے ثابت قدم رہے، سکینہ کی طرف سابدے ہو ثابت قدم رہے، علی اصغر کی کا بچپن خطرے میں ہو ثابت قدم رہے، علی اکبر کی جوانی خطرے میں پڑے ثابت قدم رہے، عباس کا بازو کٹ جائے ثابت قدم رہے، تو یہ کون ہے جو کربلا میں ثابت قدم ہے؟ تو ساری سنیت جواب دے گی وہ حسین ہے، وہ حسین ہے۔ تیروں کی برسات ہو رہی ہے، حسین ثابت قدم ہے، عباس پر تیر سے وار ہو رہا ہے، حسین ثابت قدم ہے، علی اصغر کی پیاس پر پیاس لگی ہے، خشک ہو چکے ہیں ثابت قدم ہے، ثابت قدم ہے، سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے، کربلا کا امام ثابت قدم ہے، مقدرات اہل بیت پردہ نشین عورت، اناج کی ضرورت ہے نہیں، حسین ثابت قدم ہے، حسین ثابت قدم ہے، اور ادھر رب کی مشیت کیا دیکھ رہی ہے، وہ امتحان لے رہی ہے، اس کا امتحان لے رہی ہے، اس نواسے کا امتحان لے رہی ہے، جس نواسے کو اس کے نانا نے تربیت دی ہو، رب ان کی مشیت امتحان لے رہی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، جب استقامت کی بات آتی ہے تو خود سورہ بقرہ کے اندر خود ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 صورتیں بیان کی، امتحان کی 5 صورت۔ میرے بندو ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں امتحان کی بھٹی پر تمہیں رکھیں گے، امتحان کی بھٹی پر ہم تمہیں رکھیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ اس سے 5 صورتیں قرآن کہتا، من الخوف، خوف سے۔ اب خوف کی بھی بہت ساری شکلیں، بہت ساری صورتیں، کچھ ممکنات صورتیں جسے سب جانتے ہیں، اس کا خوف، اس کا خوف۔ اللہ فرماتا ہم تمہیں آزمائیں گے، میرے بندو ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، من الخوف والجوع، پیاس سے آزمائیں گے، جانوں کی کمی، رزق کی کمی، اس سے ہم تمہیں آزمائیں گے، پھلوں کی کمی سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ 5 صورتیں رب تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ 5 طریقے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب جب 5 طریقے پر میری آزمائش کے جو طریقے ہیں اس پر تم کھڑے اترے تو آگے رب ارشاد فرما وبشر الصابرین، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بشارت دے دیجئے ایسے صبر کرنے والوں کو، کیا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہی نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، زبان سے یہی نکلتا ہے ہم اللہ کے لیے ہے، ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے، ہم اللہ کے لیے ہے۔ آپ ذرا سا دیکھو، خوف کا عالم ہے، حسین فرما رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ ذرا بھوکے ہیں فرما رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پیاس کا عالم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اصغر دودھ پیتا بچہ ہے، پانی کی ضرورت ہے، ایک قطرہ پانی مل جائے تاکہ اس کی جو حلق خشک ہو چکی ہے تر ہو جائے، نہیں مل رہا ہے، مگر حسین کی زبان پر یہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اصغر چلے گئے، علی اکبر چلے گئے، قاسم چلے گئے، قاسم بن حسن چلے گئے، اور محمد چلے گئے، جا رہے ہیں
ایک ایک کر کے، مگر حسین کی زبان پر گویا یہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام مسلم کی شہادت ہو چکی ہے، حسین فرما رہے ہیں گویا ان کی زبان پر یہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے لیے ہیں، جب ہم اللہ کے لیے ہیں تو ہمارا بھوکا رہنا بھی اللہ کے لیے ہے، ہمارا پیاسا رہنا بھی اللہ کے لیے ہے، ہمارا کھانا پینا بھی اللہ کے لیے ہے، ہمارا چلنا پھرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ ہمیں جو آزمایا جا رہا ہے یہ بھی آزمایا جا رہا ہے، یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ تیر چل رہے ہیں، حسین گویا یہی فرما رہے ہیں دیکھو دوستو میں تیر کھا رہا ہوں اللہ کے لیے، مجھ پر تلوار چلے گی ہم یہی کہیں گے اللہ کے لیے، ہم اللہ کے لیے۔ حسین کا یہ عقیدہ تھا، کربلا کے امام سے ہمیں یہ تعلیم مل رہی ہے میرے دوستو جو کچھ تم کرو سب اللہ کے لیے۔ خود قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہماری زندگی بھی اللہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے، ہماری عبادت بھی اللہ کے لیے، ہماری عبادت بھی اللہ کے لیے، ہماری بندگی بھی اللہ کے لیے۔ میرے دوستو مسرور ہو کر تو سب کہہ سکتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، مگر مظلوم حسین کی زبان دیکھو کہ مظلوم کربلا جو صدا دے رہا ہے کربلا کے ریگستان میں، دیکھو دوستو سخت دھوپ ہے، کڑا پہرا ہے، مگر یہاں جو کچھ میرا عمل ہے وہ اپنے مولا کے لیے ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ میرا رب میرا انتظار کر رہا ہے، میرا نانا میرا انتظار کر رہا ہے، میرا بابا میرا انتظار کر رہا ہے۔ میرے دوستو سب چلے گئے، ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ امام حسین زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گر رہے ہیں۔ تاریخ تو یہی کہتی ہے امام تیر تلوار کے زخم سے چور ہو کر گھوڑے سے گرے، مگر میرا عقیدہ یہ کہہ رہا ہے کہ حسین گھوڑے سے نہیں گرے بلکہ گرتی ہوئی انسانیت کو گرنے سے بچایا، گرتی ہوئی انسانیت کو حسین نے گرنے سے بچایا ہے۔ میرے دوستو بات پانی کی ہے سب اللہ کے لیے۔ یزیدیوں نے پانی بند کیا، حسین کا صرف یہی ایک ٹارگٹ تھا، پیش نظر یہی عقیدہ تھا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ مگر پانی کی بات آتی ہے تو مجھے ایک شعر کسی شاعر کا یاد آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ سر پٹکتا ہے سمندر لبے ساحل اب تک، سر پٹکتا ہے سمندر لبے ساحل اب تک، کربلا تک نہ پہنچنے کا گیلا ہو جیسے، کربلا تک نہ پہنچنے کا گیلا۔ میرے دوستو جاتے جاتے حسین اللہ کی عبادت سے بھی غافل نہیں ہے، اللہ کی نماز سے بھی غافل نہیں ہے، اللہ کو اس کی بارگاہ میں آخری سجدے سے بھی غافل نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں میں تو یہاں آیا ہوں اللہ کے لیے، اب جو کچھ میرے ساتھ ہوگا اللہ کے لیے، مجھے پلٹ کر جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے۔ میرے دوستو تم نبی کے سجدوں کی بات کرتے ہو، نبی کے سجدے کی بات کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ امتی کا سجدہ نبی کے سجدے کے برابر یا اس سے آگے۔ دوستو نبی کا سجدہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹا کے رکھو، اور اس سجدہ حسین کی بات کرتے ہیں جو کربلا کے میدان میں آخری سجدہ حسین نے ادا کیا، آخری سجدہ رب کے حضور ادا کیا۔ میرے دوستو ایسا لاجواب سجدہ حسین، ایسا بے مثال سجدہ حسین، ایسا بے نظیر سجدہ حسین، تاریخ ایسا سجدہ نہیں پیش کر سکتی ہے۔ میرے دوستو کہنے کو تو یہ کہتے ہیں وہ حسین کا آخری سجدہ ہے، مگر دوستو وہ ایسا سجدہ تھا حسین کا کہ جس میں نماز کے سارے ارکان سمٹ کر اس آخری سجدے میں آ چکے تھے، نماز کے سارے ارکان سمٹ کر اس آخری سجدے میں آئے۔ میرے دوستو پوری امت محمدیہ کے سجدوں کو اکٹھا کر لو، جمع کرو، حسین سطوت والے، حسین شان و شوکت والے، حسین مان و مریادہ والے، پر امتی ہے کہنا یہ ہے جب امتی حسین کے سجدے کے برابر تمہارے سجدے نہیں ہو سکتے تو اس امتی کے نبی کے برابر کیسے سجدے ہو؟ اور
پھر وہ ثابت قدم رہے. اب جب ثابت قدم رہے تو اب اللہ ارشاد فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. اب ان پر فرشتوں کو نہ گھبراؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم سب مل کر تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا آخرت کی زندگی میں بھی، دنیا کی بھی زندگی میں. اب آگے دیکھیے کیا ہے، اب پھر کہا جا رہا، اچھا اس سے پہلے کہا گیا وہ ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اترنے کے بعد فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اب مبارک ہو، مبارک ہو اس جنت کی، اس جنت کی جن کا تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا، اس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، ہم تمہارے مددگار ہیں، دوست ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں. بات اور آگے بڑھتی ہے، پھر فرشتے کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اب تمہارے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہے، وہ سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے، جو تمہارا جی چاہے. اس جنت میں تمہارے لیے سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو، جو تم مانگو، جیسا تمہارا دل چاہے وہ وہاں موجود ہے، جو تمہارا جی چاہے جو سوال کرو وہ وہاں موجود ہے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. یہ میزبانی ہے بہت بخشنے والے، ہمیشہ رحم فرمانے والے کی جانب سے. میرے دوستو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نُزُلًا، یہ میزبانی ہے. کس کے لیے؟ حسین کے لیے. کس کے لیے؟ عباس کے لیے. کس کے لیے؟ مسلم کے لیے. کس کے لیے؟ اہل محمد کے لیے. کس کے لیے؟ جناب سیدہ زینب کے لیے. کس کے لیے؟ علی اصغر کے لیے، علی اکبر کے لیے، ام لیلا کے لیے، ام رباب کے لیے. جنت انہی کے لیے ہے کیونکہ یہ ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہے. میرے دوستو جو رب کے امتحان کی جو 5 صورتیں ہیں جو اس سے گزر جاتا ہے وہ مقام استقامت پر فائز ہوتا ہے. اور جب وہ شخص مقام استقامت پر فائز ہوتا ہے تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس پر ملائکہ کا نزول ہوا کرتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، انہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. میرے دوستو آج ہم اس مظلوم کربلا سید الشہداء سرکار امام علی مقام سرکار امام حسین کی بارگاہ دے کر پناہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. مولا تبارک و تعالیٰ اس امام اور ان کے نانا کے صدقے و سفید ہماری حاضری کو قبول فرمائے. تو آپ کو بتانا الحمدللہ.